بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ سے ڈرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے من پسند میووں میں۔ جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ کوئی شک نہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اشد شدید ترین سب سے زیادہ شدت والی حباً محبت کس سے کرتے ہیں؟ للہ، ان کی محبت اللہ کے لیے سب سے شدید ہوتی ہے۔ بس یہ جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنا، اس کی ہم نے وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اس لیے اسی سادہ روش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ترجمہ کیا ہے اللہ سے ڈرنے والے یقیناً فی ظلال وعیون، سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ پس ان المتقین کے معنی بیان کر دیے۔ فی یعنی میں، ظلال جمع ہے ظل کی، اور ظل کے حروف اصلی ہیں ظا، جس کو ہم زوئے کہتے ہیں اردو زبان میں، ظا لام اور لام، اور ظل کہتے ہیں سائے کو، جیسے درخت کا سایہ ہوتا ہے، تو کسی بھی سائے کو عربی زبان میں ظل کہا جاتا ہے۔ ظلال سائے جمع ہے، اور عیون، عیون چشمے، پانی جن سے نکلتا ہے اور اس پانی سے استفادہ کیا جاتا ہے، زمین سے پہاڑوں سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے عیون، اور یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے عین۔ توجہ فرمائیں، بنیادی حروف عین، یا اور نون ہے۔ عین کا اصل معنی آنکھ کا ہے۔ یہ جو انسانی آنکھ ہوتی ہے بنیادی طور پر اس آنکھ کو عین کہا جاتا ہے، لیکن استعارے کے طور پر اسی آنکھ کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، آنکھ کی خصوصیات کو، صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظ عین کو اور کئی معانی میں عربی زبان میں استعمال کیا گیا ہے، کیا جاتا ہے، اور یہ تمام معانی جس میں لفظ عین استعمال ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح ان معانی کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے، آنکھ کی کسی صفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پانی جس میں بھرا جاتا ہے، مشکیزہ جسے کہا جاتا ہے، مشک جسے کہا جاتا ہے، اس کا جو سوراخ ہوتا ہے جہاں سے اس کو بھرا جاتا ہے یا خالی کیا جاتا ہے، اس مشکیزے کے سوراخ کو بھی عین کہتے ہیں۔ جیسے آنکھ کے اندر سے پانی بہتا ہے اور اسی طرح اس مشکیزے کے سوراخ میں سے بھی پانی بہتا ہے، تو اس اعتبار سے عربوں نے اس سوراخ کو بھی، اس کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح جسے ہم اردو زبان میں جاسوس کہتے ہیں، اسپائی، کہ جو دشمن کے علاقے میں جا کر آنکھ رکھتا ہے دشمن کی سرگرمیوں پر، وہاں کی جو حساس معلومات ہوتی ہیں وہ حاصل کر کے اپنے ذمہ دار افراد کو، افسران کو، اپنے ملک والوں کو پہنچاتا ہے تاکہ دشمن کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا پہلے سے بندوبست کیا جا سکے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جا سکے۔ جاسوس کو عربی زبان میں اس کے لیے بھی لفظ عین استعمال ہوتا ہے، اور بالکل واضح ہے مناسبت، کیونکہ عین یعنی آنکھ کا کام دیکھنا ہوتا ہے، جاسوس کا کام بھی گہری نگاہ رکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے عربی میں جاسوس کو بھی عین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کے چشمے کو بھی
عین کہا جاتا ہے، جس طرح کہ اسی آیت نمبر 41 میں ان المتقین فی ظلال وعیون، چشمے کو کیوں عین کہا جاتا ہے؟ واضح ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جیسے آنکھ میں دیکھنے کی صفت بھی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی غم آتا ہے، مشکل آتی ہے، تو آنکھ سے پانی بہہ نکلتا ہے، جس کو آنسو کہا جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔